سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ جہاد درود و سلام پیج نمبر 7، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 23۔ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مسجد کی پہلی صف میں صف کے دونوں کناروں پر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، تو کونے میں کرسیوں کی دوسری جانب اگر ایک شخص کی جگہ باقی ہو تو کیا وہ وہاں پر اس کے لیے حکم ہوگا کہ وہ وہاں پر نماز ادا کرے؟ کیونکہ صف کے درمیان میں اگر کرسیاں آتی ہیں تو صف منقطع بھی ہوتی ہے، یا یہ حکم ہوگا کہ وہ دوسری صف میں جا کر وہاں پر نماز ادا کرے؟ اور پہلی صف کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض مساجد میں صحن میں اگر جماعت ہوتی ہے تو صف بچھائی جاتی ہے، تو جہاں تک صف بچھی ہوئی ہو وہاں تک پہلی صف کا اطلاق ہوگا، یا کونوں میں جہاں پر جگہ عین مسجد میں جگہ ہو تو وہاں پر بھی پہلی صف کا اطلاق ہو جائے گا؟ کرسی بیچ میں آتی ہے صف میں تو صف قطع ہو جاتی ہے، یہ غلط فہمی ہے، صف قطع نہیں ہوتی۔ کونے میں بھی ضروری نہیں ہے کرسی کو رکھنا، بالکل بیچ میں بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ جہاں سے صف بنتی ہے تو وہ بھی کرسی والا بھی بیچ میں رہے گا۔ تو اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ کرسی کے جو آخری 2 پائے ہیں یہ دوسروں کے پاؤں کی سیدھ میں رہیں گے، باقی 2 پائے تو آگے نکلیں گے، وہ بندے کے گھٹنے بھی آگے نکلیں گے، خود بھی تھوڑا، تو کوئی بات نہیں، وہ ادھر سے نیچے سے صف کی سیدھ دیکھی جائے گی آخری پایوں سے۔ اب وہ کونے والا مسئلہ خود ہی حل ہو گیا کہ جگہ تھی تو کھڑا ہو جائے۔ ہاں خالی کرسی تو ظاہر بیچ میں ہوگی، صف قطع کرے گی، اس کو ہٹانا ہوگا۔ آپ کے سوال کا یہ بھی حصہ تھا کہ جہاں تک دری بچھتی ہے وہ صف ہے، یا تو یہ دری کا کوئی تعلق نہیں ہے صف سے، جی دونوں دیواروں کے بیچ میں جتنی بھی جگہ ہے امام کے پیچھے یہ سب صفیں ہیں، چاہے دری ہو یا نہ ہو۔ دری ہے دوری ہے تب بھی وہ خالی فرش پر بھی کھڑا ہونا ہوگا اگر کوئی اور عذر نہ ہو۔ یا سیدی، ہمیں شروع سے حسن ظن کی ترغیب دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسی سانچے میں ڈھل کر پروان چڑھے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں، اور ہر کسی بندے کا ہر وقت جو ہے مطلب یا مقصد جو ہے نیک نیتی نہیں ہوتا۔ اب اس صورتحال میں اگر کسی بندے کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کسی معاملے کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جا رہی ہے، تو وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں وہ سوء ظن کے زمرے میں تو نہیں آئے گی کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے گمان کر لیں اور وہ رائے جو ہے سوء ظن کے زمرے میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور اگر یہ سوء ظن کے زمرے میں آئے گی تو پھر ہم کس طریقے سے لوگوں کے مطابق ٹریٹ کریں کہ ہم سوء ظن سے بھی بچ جائیں اور ان کے مطابق ہم لوگوں کو ٹریٹ بھی کر سکیں؟ اور اگر آپ باپا اس میں اپنا بھی طریقہ کار ارشاد فرما دیں تو مدینہ۔ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ قرینہ واضح ہوتا ہے کہ جس سے آدمی پر شبہ پڑتا ہے، جیسے کوئی شراب خانے سے نکلا اس پر یہی آدمی کو یوں لگے گا کہ یہ شراب خانے سے اس کا کوئی تعلق ہے اور شراب خانے سے یہ نکلا ہے۔ اچھا، پھر فاسق کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کے احکام ہیں بدگمانی کے، جیسا موقع جیسا فرد، اور اب اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ مطلب ہے کہ قرینے کو شناخت کر سکے، پہچان سکے،
ورنہ وہ ہو سکتا ہے کہ بدگمانی میں پڑ جائے. تو بدگمانی کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی یوں یہ یوں ایسا ہے ویسا ہے، اپنے کو حسن ظن کی طرف لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ مسلمان کے فعل کو حتی المقدور حسن ظن پر محمول کرنا واجب ہے، حمل کرنا واجب ہے. تو مسلمان کا جو بھی کام ہے تو اس میں اچھے پہلو کو تلاش کرے. ہمارے ہاں برا پہلو تلاش کیا جاتا ہے، تو اچھا پہلو تلاش کرے تو بعض اوقات مل جاتا ہے کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے. چھوڑو یار، ہم کون سا اس کے محتسب ہیں، یا ہم نے مطلب کون سا اسکیننگ کرنی ضروری ہے اس کی. ہم اچھا گمان رکھ کر اس بات کو مطلب چھوڑ دیں، مطلب سوچنا اپنے یعنی کہ وہ ایک انگلی کسی طرف اٹھاتے ہیں، 3 انگلی اپنی طرف آ رہی ہوتی ہے. اس کو دیکھ، وہ بولتا اپنے کو دیکھ، یوں سمجھ لو. صاحب ترتیب اگر ظہر کی نماز باپا اگر کسی عذر کی وجہ سے قضا کر دے تو باپا عصر کے وقرو وقت میں اس کی آنکھ کھلے، تو اب وہ صاحب ترتیب کیا کرے؟ ظہر کی نماز پہلے پڑھے اور یا عصر کی نماز پہلے پڑھے؟ پہلے ظہر پڑھنی ہوگی. ہاں، اگر عصر کا وقت جا رہا ہے تو پھر وہ عصر، اب یہ نہیں کہ ظہر پڑھے تو عصر قضا ہو جائے، تو اب یہ کہ عصر پڑھ لے. مرشد کریم کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ علم لدنی کیا ہے، اور علم لدنی کی اپنے لیے دعا مانگنا کیسا ہے؟ تائی علم ہوتا ہے جو انبیاء کرام کو علم لدنی ہوتا ہے، بعض اولیاء کرام کو بھی ہوتا ہے علم لدنی. مرقات المفاتیح جلد اول پیج نمبر 445 کے حوالے سے، جو علم کسی کو اللہ پاک کی طرف سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ بغیر استاد کے حاصل ہو اسے علم لدنی کہتے ہیں. پھر شرح زرقانی علی المواہب کے حوالے سے علم لدنی کے ذریعے قرآن و حدیث میں ان معاملات کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے جن تک عام لوگوں کی پہنچ نہیں ہوتی. علم لدنی خاص عطیہ الہی ہے جو اللہ پاک جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جبکہ حصول علم کے لیے اللہ پاک نے جو ظاہری سبب رکھا ہے وہ کوشش و محنت کرنا ہے. اس کو چھوڑ کر صرف علم لدنی کی دعائیں کرتے رہنا ہرگز معقول نہیں، بلکہ علم لدنی کا حصول چونکہ ایک قسم کی کرامت ہے، اس لیے اب عام آدمی کے لیے اس کی دعا کرنا بھی جائز نہیں. مختلف شعبوں سے وابستہ جو لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں اپنے فن کی شعبوں کی، تو یہ تحقیق کی جو طبیعت ہوتی ہے انہیں دین میں تحقیق کی طرف مائل کرتی ہے. تو ذہن جب اس طرف مائل ہو تو اس میں کیا احتیاط برتنی چاہیے، کیا کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں. اب یہ کہ تحقیق کس معاملے میں کر رہے ہیں اور اصل مقصد کیا ہے. بعض تحقیق کرنے والے اس طرح کے ہوں گے کہ جو ان کو اس کی سیلری ملتی ہوگی اور یہ مطلب ریسرچ کرتے رہتے ہوں گے، جیسے سائنٹسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو مختلف شعبے ہوتے ہیں اس میں. تو مسلمان کو تو وہ کام کرنا چاہیے جس میں اس کو ثواب ملے. اب اگر وہ کام مباح ہے جو یہ کرنا چاہ رہا ہے، نہیں، مباح اس کو بولتے ہیں کہ جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، مباح. تو اس میں ثواب ملنے کی صورت یہ ہے کہ اچھی نیتیں کر لے. اچھا، پھر اچھی نیتیں کر تو لے، لیکن اچھی نیتوں کا وہ محل ہو، موقع ہو. پھر ایک اچھی نیتیں کرنا آتا ہو، ورنہ پھر وہ کچھ کا کچھ کر لے گا نیت. تو ہر صورت میں مطلب یہ کہ ہر اچھی نیت اپنے طور پر جو سمجھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ نیت اچھی شمار ہو جائے اس کی. تو اس کے لیے علم چاہیے. اور یہ مطلب ایک بات کر دی میں نے کہ اگر یہ ایسا ذہن بن جائے نا ہمارا کہ ہم وہی کام کریں جس میں ہم کو ثواب ملے،
اب کوئی خاص کام ہے جیسے کہ بھائی اس میں کیا نیتیں ہونی چاہیے، فلاں شعبہ ہے، فلاں میری ریسرچ مجھے کرنی ہے، اس میں کیا نیت کروں، تو اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ جواب آدمی سوچے. یہ مطلقاً ہے، طرح طرح کی ریسرچ ہوتی ہے، غلط چیزوں کی بھی ریسرچ ہوتی رہتی ہے، تو غلط میں اچھی نیتیں کہاں سے لائیں گے؟ اب کسی کو دینی ہی گالی ہے، اس میں کیا اچھی نیت لائیں گے؟ اب دعا دینی ہے تو اچھی نیت ہے. ہزار امیر سنت، سوال یہ ہے کہ مدنی چینل پہ بھی دیکھتے ہیں، مدنی مذاکروں میں سب جگہوں، کہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے عشق رسول میں رونا، اور عشق مدینہ میں جو ہے وہ رونے کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو امیر سنت رونے کی کیفیت کیسے ہم اپنے اندر لائیں، اور کیا سچ میں ایسا ہے کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے؟ تو آپ کرم بھی فرما دیں کہ ہم سب بھی عشق مدینہ میں عشق رسول میں رونے والے بن جائیں. مجھے مل جائے رونا، یہ بتکلف بھی ہوتا ہے رونا. مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا سے روتے ہوئے سورۃ التکاثر پڑھنے کے تعلق سے نہایت دلربا انداز میں نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی. نیکی کی دعوت پیج نمبر 52 سے 53. چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا. ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے. جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے سے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے. اچھا، ہر صورت میں روتا اس کا کام ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک ایسے ہمارے ہاں ہم بولتے ہیں کہ جو روتا اس کا کام ہوتا ہے، جب کام ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں نا. تو ہر صورت میں رونا کام بناتا نہیں ہے. بعض اوقات آدمی غصے میں روتا ہے، بعض اوقات ندامت میں روتا ہے، لیکن اب اس کے لیے وہ قصاص ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، بہت کچھ معاملات ہوتے ہیں. تو ہر صورت میں رونا کام بنا دئیے، ضروری نہیں ہے. جہنم میں کفار اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے. آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، خندقیں پڑ جائیں گی ان کے چہروں پر، گڑھے پڑ جائیں گے بڑے بڑے کہ کشتیاں ڈالیں تو کشتیاں چل پڑیں. ان کا وجود بہت بڑا ہو جائے گا جہنم میں. اللہ پاک سے ہم امان چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. ہم جیسے 11ویں شریف کے کہتے ہیں کہ ہمیں 11ویں شریف کی نیاز کرنی ہے، اس لیے ہمیں جو بھی کاروبار میں سے انکم آتی ہے اس میں سے ہم اگر 2% نکالتے ہیں اپنے، تو اس کے اندر ہم وہ لنگر نیاز وغیرہ کرتے ہیں ہر مہینے 11ویں شریف کے. اور اگر کسی مہینے جیسے اگر انکم زیادہ آ جاتی ہے اور اس میں کچھ زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں اور وہ اس میں بچتے ہیں، تو کیا ہم وہ کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں، کسی دوست غریب رشتہ دار کی مدد کر سکتے ہیں ان پیسوں میں، یا صرف اس کا ہم لنگر ہی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم نے یہ سوچ کر نکالے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ جیسے کہ چاند کی 11ویں شریف آئے گی اور اس میں ہم یہ 11ویں شریف کا لنگر کریں گے. تو اس لیے تو آپ اس کا تھوڑا بہتر بتا دیجئے جو بھی اس کا ہو. بہتر وہی ہے کہ آپ نے اگر لنگر کے لیے نیت کر رکھی تو لنگر کر دیں، آئندہ نیت بدل دیں کہ اب سے یہ کروں گا کہ دیگر نیک کاموں میں بھی اس کو صرف کر دوں گا غوث پاک کے سارے ثواب کے لیے. یہ بہتر ہے. اور اگر وہی آپ نے کر دیا، اس میں بھی کسی کو غریب کی مدد وغیرہ کر دی، تب بھی جائز ہے، کیونکہ پیسے تو آپ کے اپنے ہیں. ہاں، اگر آپ نے کسی سے چندہ لیا 11ویں کی نیاز کے نام پر، اب دیگر نیک کاموں میں اس کو خرچ نہیں کر سکتے. جس مقصد کے لیے چندہ لیا اسی مقصد میں خرچ کر سکتے ہیں. البتہ جس نے رقم دی جتنی، وہ اس کی الگ سے رقم ہے آپ کے پاس نیاز کے نام پر، خرچ کرنے سے پہلے اس سے اجازت لے لی کہ اگر ہم اجازت دے تو فلاں نیک کام میں خرچ کرے. اس نے ہاں کہہ دیا، جائز کر دیا، تو ٹھیک ہے. اسمي مناس من قرغيزستان. عندي سؤال لأمير أهل السنة. نحن نحبكم جدا. ما شاء الله. وسؤال، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة
هل هو يشفع للأهل الكبير فقط أو للأخ الصغير فقط؟ ونحن أيضا سمعنا أقوالا من العلماء هم يقولون الناجي يأخذ بيد أخيه في يوم القيامة. مرشدنا عندما أنتم ناجعون في اليوم القيامة من فضلك خذوا بأيدينا فجزاكم الله خيرا كثيرا. مناس ان کا نام ہے، یہ قرغیزستان سے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوال شروع کیا. الحمدللہ اہل قرغیزستان بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ان کا سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل کبائر یعنی کبیرہ گناہ کرنے والوں کے اور صغیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ علماء کا ایک قول سنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم میں سے نجات پا جائے وہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جائے. تو انہوں نے یہ فرمایا، عرض کی کہ آپ جب جنت میں جائیں تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کبائر صغائر سبھی کی شفاعت فرمائیں گے. اس شفاعت سے تو سب کو حصہ ملے گا. کفار کو بھی قیامت کی اس سے نجات ملے گی، وہ جہنم میں جائیں گے. سرکار کی رحمت کا سبھی کو حصہ ملے گا جو میں سمجھ سکا ہوں. النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشفع لأہل الکبائر والصغائر للجمیع انشاءاللہ ورحمتہ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور یہاں تک کہ جو جہنم میں جائے گا معاذ اللہ، وہ بھی عذاب پورا ہونے سے پہلے جو مسلمان ہوگا عذاب پورا ہونے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سبب نکالا جائے گا. الذی مات مسلما وبسبب ذنوبه يدخل في جهنم عندما قبل ان ينتهي عقابه بشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنہ انشاءاللہ. ان کی دوسری عرض بھی تھی، اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ آپ دعا کریں کہ مجھے مطلب اللہ پاک میں حساب بخش دے. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ بولنے کی بھی ضرورت شاید نہ ہو کہ اپنے اپنے متعلقین کی جن کو منصب وجاہت ملے گا تو اپنے اپنے متعلقین کی وہ شفاعت تو کریں گے. ادعو لی ان انجح اذا كان انجح انشاءاللہ اخذکم، لأن كل الشیوخ العلماء يشفعوا لتلامذتهم ومريديهم انشاءاللہ لا تحتاجون للدعاء اخذکم الى الجنہ انشاءاللہ. یہ کرتے ہیں اس طرح علماء جو عرب دنیا کے علماء کو دیکھا ہے، معروف ہے وہاں پہ تاکہ ہم سے کوئی پہلے جو بھی جائے گا وہ اپنے بھائی کو بھی لے جائے. اب لے جانے کا اختیار تو رب دے گا نا، وہ یہ شفاعت کرے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا دروازہ تو پیارے آقا ہی کھولیں گے. اس سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. پھر شفاعتیں شروع ہو جائیں گی. ہر نبی اپنی امت کے لیے، اولیاء کرام، مشائخ، پیر صاحبان، اپنے مریدین کی، علماء اپنے شاگردوں کی جنہوں نے خدمت کی ہوگی، یہاں تک کہ یہ بھی کہنے والے کہیں گے کہ عالم صاحب سے کہ ہم نے آپ کو فلاں وقت استنجا کا ڈھیلا فراہم کیا تھا. یوں شفاعتیں جو بھی تھوڑی بہت بھی تعاون کیا تھا تو وہ شفاعت جب مدارس کا چندہ دیتے ہیں، چلاتے ہیں مدارس کو، دینی مدارس کو، تو ان کو بھی علماء چھوڑیں گے تھوڑی، لے ہی جائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی ہم سب کو ضرور یاد رکھیے گا. کاش آپ دعا فرمائیں کہ میں مطلب بخشا جاؤں. مجھے تو اپنا پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے. میں نے کہا اگر کرم ہو گیا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ شعبہ تعلیم کے تحت جب ہمارا یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے
تو اسٹوڈنٹس ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کے ماحول میں نگاہوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اکثر اسٹوڈنٹس یہ بات کرتے کرتے رو بھی جاتے ہیں کہ ہم جب گھروں سے آئے تھے تو ایسے نہیں تھے، لیکن یونیورسٹیز میں آ کر ایسے حالات دیکھے تو اس حوالے سے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں. اکثر رو دیتے ہیں یا عقل، اکثر کا الٹ عقل ہوتا ہے، یعنی کچھ تھوڑے مطلب جی کچھ یعنی ہاسٹل میں بھی تھوڑوں کے بھی تھوڑے عقل، ایک کا دکھا ہی رویا ہوگا. جی نا بھائی، اللہ یہ تو اگر یہ سارے رونا شروع کر دیں تو یونیورسٹی کا نقشہ ہی بدل جائے. اللہ پاک اس آزمائش میں نہ ڈالے. باقی ماحول تو اب کیا یونیورسٹی، کیا بازار، شاپنگ سینٹر میں کون سا مطلب پردہ ہوتا ہے، یا دکان پر جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس عورتیں بھی آتی ہیں گاہک بن کر، ان کا بھی بیچاروں کا در بچنا جو ہے وہ کیسے ہوتا ہوگا. ہر طرف یہی معاملہ ہے، حتیٰ کہ حج میں، عمرے میں، ہر جگہ عورتیں پٹی پڑی ہوتی ہیں. طواف میں عورتیں بعض وقت گڈ مڈ ہو جاتی ہیں. اس میں اب ایک آدمی اپنا خیال رکھے اور ایسی جگہ جانے سے جہاں تک ممکن ہو احتیاط کرے کہ جہاں یہ بچ نہیں سکتا بد نگاہی سے. نگاہوں کی حفاظت کی خاص پریکٹس کرے. اب یہ مل جل کے جو پڑھتے ہیں نا کو ایجوکیشن، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. آمین. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیں، اگر کوئی شخص دوران جماعت نماز کی چوتھی رکعت کے قاعدہ آخرہ جو کہ نماز کا چھٹا فرض ہے شامل ہو اور التحیات پڑھنا بھول جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اگر کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتی ہو تو اس کا بھی شرعی حکم ارشاد فرما دیں. التحیات تو پوری پڑھ لینے کی مقدار، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے، اور خود التحیات تو پڑھنا ہر حرف کے ساتھ اس کے، یعنی پوری التحیات تو پڑھنا یہ واجب ہے. اب اگر اس نے التحیات تو نہیں پڑھی لیکن اتنی دیر بیٹھ گیا جس میں یہ پڑھ لیتا پوری التحیات تو اس کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن نماز تو واجب الاعادہ ہوگی. اور نہیں آتا تو چھوٹے تھے تو کھانا بھی نہیں آتا تھا، کپڑے پہننا بھی نہیں آتے تھے، اب سب سیکھا. اور نماز ہی کوئی ایسے نہیں ہے جس کو سیکھا بھی جائے، یہ تو نماز بھی سیکھنی ہوگی ظاہر، صحیح پڑھنا سیکھنا ہوگا، غلط بھی نہیں. سورہ فاتحہ اور جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں یہ سب زبانی یاد بھی ہو. مقتدی بھول گیا تو امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں یہ التحیات تو پڑھنا بھول گیا، جب تو کچھ نہیں ہے. اگر بھول گیا تو جان بوجھ کر چھوڑا تو پھر مکروہ تحریمی نماز پڑھنی پڑے گی دوبارہ. والدین کے انتقال کے بعد ان کے حقوق اولاد پہ کیا رہتے ہیں جو ادا کرنے چاہیے؟ بعد وفات ماں باپ کے حقوق، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت حامی سنت ماحی بدعت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں ایک استفتاء پیش ہوا کہ کیا والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی والدین کا حق رہتا ہے؟ تو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے 12 حقوق ارشاد فرمائے جو بعد وفات والدین کے اولاد پر ہوتے ہیں. نمبر 1، سب سے پہلا حق ان کی موت کے بعد ان کے جنازے کی تجہیز و تدفین، غسل و نماز ہے، اور ان کاموں میں سنن و مستحبات کی رعایت جس سے ان کے لیے ہر خوبی و برکت و رحمت و وسعت کی امید ہو. نمبر 2، ان کے لیے دعا و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا، اسے کبھی غفلت نہ کرنا. نمبر 3، صدقہ اور نیک اعمال کا ثواب ان کو پہنچاتے رہنا، حسب طاقت اس میں کمی نہ کرنا. اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھنا، بلکہ جو نیک کام کرے اس کا ثواب انہیں اور سب مسلمانوں کو بخش دینا کہ ان سب کو ثواب پہنچ جائے گا اور اس کے ثواب میں کمی نہ ہوگی بلکہ بہت ترقیاں پائے گا. ان پر اگر کوئی قرضہ وغیرہ ہو تو اس کے ادا کرنے میں حد درجے کی جلدی اور کوشش کرنا، اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا،
اپنے آپ قدرت نہ ہو تو اور عزیزوں اور قریبوں سے اور پھر باقی اہل خیر سے اس کی ادائیگی میں مدد لینا. 5, ان پر کوئی قرض باقی ہو تو بقدر قدرت ان کی ادا میں کوشش کرنا, اور اگر حج نہ کیا ہو تو ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کرنا. زکوٰۃ یا عشر کا مطالبہ ان پر رہا ہو تو اسے ادا کرنا. نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ یا فدیہ دینا. ہر طرح ان کے حقوق سے چھٹکارا دلانا. انہوں نے جو وصیت جائزہ شرعیہ کی ہو حتی الامکان اس کے نفاذ میں کوشش کرنا, اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو, اگرچہ اپنے نفس پر بار ہو. مثلا نصف جائیداد کی وصیت اپنے کسی عزیز غیر وارث یا اجنبی محض کے لیے کر گئے تو شرعاً 3/3 مال سے زیادہ میں بے اجازت وارثان نہیں, مگر اولاد کو مناسب ہے کہ وہ والدین کی بات مانے اور ان کی خواہش پوری کرنے کو اپنی خواہش پر مقدم جانے. ان کی قسم بعد مرگ بھی سچی رکھنا, فوت ہونے کے بعد بھی ان کی قسم سچی رکھنا. مثلا ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہ جائے گا یا فلاں سے نہ ملے گا یا فلاں کام کرے گا, تو ان کے بعد یہ خیال نہ کرنا کہ اب تو وہ نہیں. ان کی قسم کا کیا خیال کرنا, بلکہ اس کا ویسے ہی پابند رہنا جیسا ان کی حیات میں رہتا, جب تک کوئی حرج شرعی مانے نہ ہو. اور کچھ قسم ہی پر موقوف نہیں, ہر طرح کے امور جائزہ میں بعد مرگ یعنی بعد وفات بھی ان کی مرضی کا پابند رہنا. ہر جمعے کو ان کی زیارت قبور کے لیے جانا, وہاں یاسین شریف پڑھنا ایسی آواز سے کہ وہ سنیں اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا. راہ میں جب کبھی ان کی قبر آئے بے سلام و فاتحہ نہ گزرے. ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کیے جانا, ان کے دوستوں سے دوستی نبھانا, ہمیشہ ان کا اعزاز و اکرام کرنا, کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر ان کو برا نہ کہلوانا. آخری جو ہے نمبر 12, سب میں سخت اور عام تر اور مدام ترین ہمیشگی والا حق یہ ہے کہ کبھی گناہ کر کے قبر میں ان کو ایذا نہ پہنچانا. اس کے اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے, نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ فرحت سے چمکتا دمکتا ہے, اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے قلب پر صدمہ ہوتا ہے. ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ ان کو قبر میں رنج پہنچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جو آپ کو سنایا میں نے, اس کا ماں باپ کا مقام یہ رسالہ ہے رکن شورا حاجی جنید مدنی کی طرف سے. تو اس کے 131 سے لے کر 133 تک یہ احکام بیان کیے گئے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا, میرا خیال انہوں نے اس کی تسہیل کی کوشش کی ہے, آسان کرنے کی. کوئی شخص عشاء کی فرض نماز کے بعد اس کی آنکھ نہ لگے تو وہ تہجد کی جگہ کیا پڑھے نوافل میں؟ صلاۃ اللیل تو ہے, ساری رات اس کا ٹائم ہے. تہجد بھی صلاۃ اللیل ہی ہے, مگر وہ اس کا نام تہجد ہے. صلاۃ اللیل کی اعلیٰ قسم ہے تہجد. پیارے مرشدی, سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کوئی کام عمل میں ہوتا ہے لیکن اس کی فضیلت جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی, مطالعے میں نہیں آئی ہوتی یا اس کا بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا, لیکن جب فضیلت کا پتہ چلتا ہے تو آیا جو پچھلے عمل کرتے رہے اس پر اس فضیلت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اب ثواب کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. فضیلت وہ سارے فضائل بیان کر کے تو نیت نہیں ہوتی نا. اب نماز کی نیت کرتے ہیں ہم کہ آج کے عشاء کے 4 فرض, تو اب اس کی جو فضائل وہ سارے بھی پھر حفظ کرنا ضروری ہو جائے گا. وہ بولتے چلے گئے جب تک امام صاحب سلام پھیر دیں گے. تو اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہم پڑھیں گے نماز, ثواب تو ملے گا جو اللہ پاک نے اپنے کرم سے عطا فرمانا ہے. سمجھ میں یہی آتا ہے, دیگر اعمال کا بھی فضائل معلوم ہو یا نہ ہو, اللہ کی رضا کی نیت ہو. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول